آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی عظمت، آپ کی شان بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے تم سے پہلے لوگوں نے ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور اس آیت سے بالاتفاق تمام مفسرین کے ہاں یہ اجماع ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیت بہت ہی عظمت ہے۔ تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ آپ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار اسلامی تاریخ کی اولو العزم اور عبقری شخصیت، خسر رسول اور رسالت کے انتہائی قریبی رفیق ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کی انہی جمیع صفات کی وجہ سے ان کی عظمت کو اپنی ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شیدائی بن گئے۔ وہ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے آپ کے مشیر خاص بن گئے اور تادم حیات اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ چونکہ 26 ذوالحجہ آپ کی شہادت کا دن ہے، اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا عمر کے فضائل، امتیازات اور شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، 26 ذوالحجہ آپ کی شہادت کا جو دن ہے، اس میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ ایک روایت جو ملتی ہے اس پر بھی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ بہرحال فضائل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کی گواہی خود اپنی زبان سے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کی نہ صرف ایمان کی گواہی دی بلکہ آپ نے تو ان کے دین کی گواہی بھی دے رکھی۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص فمنها ما یبلغ الثدی ومنها ما یبلغ دون ذلك وعرض علی عمر وعلیہ قمیص اجترہ قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال الدین۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص یعنی کرتا پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر اس سے مراد دین ہے، یعنی بعض کے پاس تو دین کا جو کرتا ہے وہ بہت کم ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے لمبا، اتنا بڑا کرتا تھا کہ جو گھسٹ رہا تھا۔ اسے امام بخاری نے حدیث نمبر 3691 پر ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کے دین کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، زبانی رسالت سے آپ کی ایمان کی گواہی۔ اس سلسلے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ شرف ملا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہی وہ ایمان ہے جس کے باعث انسان کے لیے جنت کی بلند درجات ملیں گے۔ اسی ایمان کے لانے
کا بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، رب تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ مومن بننا چاہتے ہیں مگر نہیں معلوم کہ وہ مومن بن پائے ہیں یا نہیں، لیکن یہ اعزاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی دنیا ہی میں ایمان کی گواہی دے دی تھی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من كل شيء الا من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتى اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إليه من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر نے عرض کی کہ پھر واللہ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے، اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 6632 پر اسے ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دین کی گواہی اور آپ کے ایمان کی گواہی خود اپنی زبان سے دی، علم کی گواہی بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم شربت یعنی اللبن حتی انظر الى الری یجری فی ظفری او فی اظفاری ثم ناولت عمر فقالوا فما اولته قال العلم۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دودھ میں پی رہا ہوں، اتنا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخن اور ناخنوں پر بہ رہی تھی۔ پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3681 پر ذکر کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ کے علم کی، آپ کے ایمان کی اور حضرت عمر کی دین کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دی۔ وہ قربان جائیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے سچے اور حق پر ہونے کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مبنی بر حقیقت گفتگو فرماتے، آپ کے فیصلے برحق ہوتے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتے تو اللہ تعالیٰ سیدنا عمر کی موافقت میں قرآن نازل فرما دیتا۔ کتنے ہی فیصلے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوتے جن میں وہ جو فیصلہ عمر کا ہوتا وہی فیصلہ آسمان سے رب کعبہ فرما دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ عمر کی زبان اور دل پر سچ کو رکھ دیا گیا ہے، سچائی کو رکھ دیا گیا ہے۔ اسے امام احمد نے مسند احمد پر حدیث نمبر 5145 میں ذکر کیا ہے۔ محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابیوں میں سے یہ صحابی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ فقلت من الرجال، پھر سوال کیا گیا کہ آدمیوں میں کس سے ہے؟ تو ابوہا، آپ نے فرمایا کہ مردوں میں ان کے باپ ابو بکر سے ہے۔ قلت ثم من، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب فعد رجال، کہ اس کے بعد عمر بن خطاب سے ہے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کے نام ذکر کیے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3662 میں ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا
ایک ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں، ایک ہے کہ اللہ کے نبی کسی سے محبت کرے۔ کون سی بڑی بات ہے کہ ہمارا رسول، ہمارے نبی کسی سے محبت کرے۔ مراد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ اسلام قبول کرنے والے زیادہ غریب مسلمان ہوا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ باقی تمام صحابہ کرام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کے انہیں اسلام کی دولت مانگا ان کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے اسلام پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حدیث نمبر 3681 پر ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر کے لیے اسلام کی دولت مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام ہیں، صاحب الہام۔ دیکھیے نبوت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ سکتی، لیکن الہام و القاء بعض اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مقربین بندے ہیں ان کی طرف اللہ کرتا ہے۔ یہ اعزاز بھی صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ امت محمدیہ میں سے واحد وہ شخصیت ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور ان کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3689 پر ذکر کیا ہے۔ دینی امور میں انتہائی سخت تھے، دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امتیوں میں سے پر نرمی کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3790 پر ذکر کیا گیا ہے۔ عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں، عمر رسیدہ بزرگ جو جنتی ہیں ان کے سردار ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تیسرا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، تو آپ کی نظر سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر پر پڑی تو آپ نے فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یہ دونوں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اگلے پچھلے تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3664۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ خود نبی کا فرمان ہے اور بہت مشہور ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3686۔ اسی طرح سے یہ وہ شخصیت ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی راہ بدل لیتا تھا، بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی تھی، یعنی امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کر رہی تھی، آپ سے نان و نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جو ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے چلی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ اندر داخل ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا
عجبت من ہؤلاء اللاتي كن عندي کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھی. فلما سمعنا صوتك تدرنا الحجاب کہ ابھی میرے پاس یہ بیٹھی تھی لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب کے سب پردے میں چلی گئی. عمر نے عرض کیا، پوچھا کہ فأنت أحق أن يهبن یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا. پھر انہوں نے عورتوں سے کہا کہ اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے. اس کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3683 پر ذکر کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات غرامی ہیں، وہ مقدس ذات ہیں جس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے موافق ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بہت لمبی حدیث ہے اس لیے میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جو تمہیں ملے یہ میری جوتیاں لو اور جو تمہیں ملے اس سے کہنا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں جائے گا. جب یہ جوتیاں لے کر حضرت ابو ہریرہ باغ سے باہر نکلے، ان کو سب سے پہلے حضرت عمر ملے. حضرت عمر نے ان کو دیکھا اور کہا یہ جوتیاں لے کر کہاں جا رہے ہو یا ابو ہریرہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی تجھے ملے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہو تو کہہ دینا کہ وہ جنتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوسے سے ان کے سینے کے بیچ میں مارا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ گر پڑے، سورین کے بل جو ہے گر گئے. اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ واقعہ سنایا اور رونے ہی والے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق لی اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں بلکہ لوگوں کو عمل کرنے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس مشورے پر لبیک کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے ان کو عمل کرنے دو. معلوم کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہیں جن کی مشورے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسا نہ کریں، لوگوں کو عمل کرنے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، لوگوں کو عمل کرنے دیا جائے. سیدنا عمر کے لیے عبقری کا اعزاز بھی ملا، عبقری کا اعزاز ملا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کنویں پر خواب میں کھڑا ہوا تھا، اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے. پھر ابو بکر نے ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچے، اس کے کھینچنے میں ذوف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا. پھر ابو بکر کے ہاتھ سے ڈول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا. میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جتنی حسین تدبیر سے، جتنی اچھی تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو. چنانچہ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کے پانی پلانے کی جگہیں بھر لیں. اسے امام بخاری نے حدیث نمبر 3676 پر ذکر کیا. اس حدیث میں ڈول سے مراد خلافت ہے، اس حدیث میں ڈول سے مراد خلافت ہے. اور یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت عدل و انصاف پر مبنی ہوگا. آپ بہترین حکمران بن کر ابھریں گے، آپ کی دور خلافت میں خلافت مضبوط ہوگی، اسلام غالب آئے گا، دشمن مغلوب ہوگا. پھر ایسا ہی ہوا. چشم فلک نے دیکھا، دیکھتی آنکھوں نے اور سنتے کانوں نے سنا اور دیکھا اور اس کی تصدیق کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو مسلمانوں کی ایک حقیقی خلیفہ ملا جس نے اپنے عدل و انصاف اور نیک نیتی اور بلند عزم و حوصلے سے 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر پر اپنی حکمرانی کی. کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر پر اپنی حکمرانی کی. زبان نبوت سے شہادت کی پیشین گوئی. بعض صحابہ کرام کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یہ پیشین گوئی کر دی کہ یہ شہید ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان کے ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑو کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو 3675 پر ذکر کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ کے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ جب کھول کر دیکھا گیا تو ابو بکر صدیق تھے۔ ان سے جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ حضرت عمر تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو بھی جو ہے جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت سنائی گئی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3693 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیائی میں حضرت عمر کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سیدنا عمر کو جنت میں خوبصورت محل کی بشارت دی گئی۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے جہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کے اندر داخل ہونا چاہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا خیال آیا اور آپ داخل نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر سے آپ نے اس خواب کا ذکر کیا، حضرت عمر رونے لگے اور کہے، اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3689 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اب باری ہے شہادت عمر فاروق کی۔ آخر میں اس بات کو بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے، کیسے نبی پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمرو بن میمون رحمہ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بیان کرتے ہیں کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے، میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا۔ یہ تابعی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے اندر صف کے اندر بیٹھ کر انتظار میں تھا، میں کھڑا تھا، اور میرے اور اس کے درمیان عبداللہ بن عباس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ صف سے گزرتے تو کیا کرتے؟ فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب آگے مصلی پر بیٹھتے اور تکبیر کہتے۔ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف اور سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کی کوئی سورت پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا، اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا تھا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں 7 آدمیوں نے شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب حتان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب پکڑا لیا گیا ہوں تو اس نے خود اپنا گلا کاٹ لیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ حضرت عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے، پیچھے کی صفوں میں تھے، تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ چونکہ عمر کی قرات نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہتے رہے۔ آخر عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا، آخر آ کر فرمایا کہ مغیرہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کہا کہ وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ لیا۔
اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو، یعنی جو مسلمان ہو۔ تم اور تمہارے والد عباس اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ اجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ اگر چاہیں کہیں تو مدینہ میں جتنے بھی مقیم اجمی غلام ہیں ہم ان کو قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ انتہائی غلط فکر ہے، خصوصاً جب کہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا۔ پھر حضرت عمر کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت کبھی نہیں آئی تھی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر کی جان خطرے میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے اپنے پیا تو زخم سے وہ بھی زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم کر دیا جاتا، نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب ہوتا۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند، اس کا اعزاز ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھا رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں تک چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث بنے گا۔ ہے عبداللہ بن عمر، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 نکلا۔ حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا کر دیا جائے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کر دینا، ورنہ پھر بنی عدی بن قاب سے کہنا اگر اس کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا اس کے سوا کسی اور امداد نہ طلب کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھا، اب ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو، ان سے پوچھو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ لگانا، نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا۔ تو ان سے عرض کرنا کہ میں عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ عبداللہ بن عمر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے کے ساتھ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں، پھر کہا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ پھر جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صحابی نے سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے ہو؟ کہا جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ میں یعنی عمر بن خطاب نے آپ سے اجازت چاہیے، اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ راوی بیان کرتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر حضرت اما عائشہ کے حجرے کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب نے اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، میں اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ وہ ان کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ اس پوری حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر
3700 پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی 3700 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کے ہے۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہ اور اللہ کا حکم ہمیشہ اندازے کے مطابق ہے جو مقرر ہے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سے تعارف اور ان کی شان اور ان کی شہادت کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔